صرف ایک دن، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، صرف ایک روزہ جو پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، اور صرف ایک دعا جو اللہ کی مرضی سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، یہ ہے یوم عرفہ، اسلام کا ایک ایسا عظیم دن جس کی فضیلتیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عظمیٰ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی جس میں اللہ تعالیٰ نے سال کے سب سے افضل دنوں میں شامل کیا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں کی گئی عبادت اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، جن میں کی گئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور جس میں اللہ اپنی رحمت اور مغفرت بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اور انہی مبارک دنوں میں آتا ہے ایک عظیم دن، یوم عرفہ، ایک ایسا دن جو صرف حج کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، یوم عرفہ کیا ہے، عرفہ اور عرفات میں کیا فرق ہے، عرفہ کے روزے کی فضیلت، اس دن کیا کرنا چاہیے، اور وہ خاص دعا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے۔ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلتیں۔ ذو الحجہ اسلام کا بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچئے یہ دن اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہوگا، اسی لیے ان دنوں میں نماز کا احترام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، ذکر کریں، تکبیر پڑھیں، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں یوم عرفہ کی۔ بہت سے لوگ عرفہ اور عرفات کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عرفات ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ عرفات، یہ وہی مقام ہے جہاں حاجی 9 ذو الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، اور یوم عرفہ اس دن کو کہا جاتا ہے جو 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے۔ حج کا سب سے اہم رکن بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ ہی ہے، ترمذی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وقت پر عرفات نہ پہنچے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ سوچئے جس دن اور جس جگہ کو اللہ نے حج کا سب سے بڑا رکن بنا دیا، اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ سوچئے ایک منظر، لاکھوں لوگ ایک ہی سفید لباس میں، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے میرے پاس بکھرے بالوں اور گر بھرے کپڑوں میں آئے ہیں۔ یہ منظر اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں اس عظیم عمل کی جو ہم جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے عرفہ کا روزہ۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ بہت افضل مانا گیا ہے، لیکن جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا سنت نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے روزے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم پورے سال کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی بار نماز میں سستی کر دیتے ہیں، کتنی بار گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، صرف 1 روزہ اور اتنا بڑا اجر۔ عرفہ کے دن سب سے افضل دعا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے افضل ذکر یہ بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
इस दिन आप अरबिक के साथ साथ अपनी जुबान में भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह दिल की आवाज़ को समझता है। आप ये दुआएं भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व आतूबे इलैही। आप रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, और सबसे अफजल दुरूद इब्राहीम भी आप पढ़ सकते हैं। और अपने माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। क्या पता अल्लाह इस दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां दूर कर दे। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? अरफा का रोज़ा रखना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सदका करें और तस्बीह तशरीक पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व ला इलाहा हम्द। और सबसे ज़रूरी, दिल से तौबा करें। हम नहीं जानते अगले ज़ुल्हिज्जा हमें नसीब होगा या नहीं। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी अरफा हो, इसीलिए अल्लाह के पास लौट आइए, उनसे माफ़ी मांगिए, रोते हुए दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। क्या पता अरफा का ये एक दिन अल्लाह की मर्ज़ी से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हम सभी लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फजीलत को जान सकें। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।